اللہ نے اس کے بعد حضرت مریم کا تذکرہ کیا کہ مریم علیہ السلام غسل کے لیے گئی ہیں، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ حضرت مریم نے کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں انسان مرد نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور میں تجھے اللہ کی طرف سے ایک نیک بچہ ہبہ کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے کیسے اولاد ہوگی، مجھے تو کسی مرد نے آج تک چھوا نہیں ہے۔ یہ عورت کی کوالٹی ہے کہ نکاح سے پہلے کوئی مرد اس کے قریب نہ گیا ہو۔ یہ صفات ہیں۔ حضرت مریم بہت پاک دامن تھیں، بہت نیک تھیں، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کے بطن سے پیغمبر کو پیدا کیا، اور ایسا معجزہ رہتی دنیا تک قیامت کی نشانی بنا دیا ان کو، اور اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ قیامت کی نشانی اس لیے کہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ تو جب حمل ٹھہرا ہے، پریشان ہوئی ہیں، بچہ جنتے وقت بہت پریشان کہ کاش اس دن سے پہلے میں دنیا سے چلی جاتی، کیونکہ پریشان کی قوم کو کیا بتائیں گی۔ اللہ نے فرمایا اے مریم اس کھجور کو کھا اور اس پانی پی کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ جو تکلیف تھی نا بچے کی ولادت کی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کو پریگننسی میں کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کھجور بہت زبردست چیز ہے صحت کے لیے۔ آج پتہ نہیں سموسے کھا رہی ہیں، پکوڑے کھا رہی ہیں، اور رول دیکھا ہے؟ گول گول رول نہیں ہوتا، رول کا کوئی رول نہیں ہے صحت بنانے میں۔ وہ میدا ہے، وہ بھی گھی میں تلا ہوا، وہ کھائے جا رہے ہیں، پھوڑے جا رہے ہیں، پھر پیٹ خراب ہوتا ہے، اور پھر جب پیٹ ہی خراب ہے تو صحت کہاں سے بنے گی۔ افطاری میں لوگ کھجوریں نہیں کھا رہے تمیز سے، یہ بھی دیکھا ہے۔ ایک کھجور کھائیں گے، اس کے بعد ڈائریکٹ پکوڑوں پہ آ جائیں گے۔ تو کھجور تو پیٹ بھر کے کھاؤ، تسلی سے کھاؤ، اتنی زبردست چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حضرت مریم کو یہ جو تکلیف ہو رہی ہے تو فکلی وشربی وقرری عینا، یہ تر کھجوریں کھا اور پانی پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ اور جب کوئی انسان تجھے لوگ اعتراض کرے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تیری تو شادی نہیں ہوئی، تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج رحمان کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے، اشارے سے کہہ دینا فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی، اشارے سے بتا دینا۔ کیسی آزمائش ہے، لوگ کہیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا ہے بھائی، لوگ تو اور زیادہ الزامات لگائیں گے نا، لیکن اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، تو جو آزمائش میں پورے اتریں پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ حضرت مریم اس بچے کو اٹھا کے لائی ہیں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تو کیا لے کر آ گئی ہے؟ ما کان ابوک امرأ السوء، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں نے بھی کبھی بدکاری نہیں کی۔ شریف خاندان ہے، کوئی ایسے خاندان میں کوئی پیدا ہو نا عورت کے ابا کا بھی پتہ نہیں کہ کس کس سے تعلقات ہیں، اماں کے بھی بہت سارے فرینڈ ہیں، تو بچی کے بھی ہو گئے تو چلو بھائی ان کا تو کلچر ہی یہی ہے۔ لیکن باپ دادا سارے نمازی، پرہیزگار، پاک دامن، پیغمبروں کا خاندان، ماں ننیال بھی پیغمبروں کا خاندان، تو اے مریم ایسے پیارے خاندان میں پیدا ہو کے تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو کیا کہنے لگی؟ اشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ ظاہر ہے کچھ کیا بولیں گے، کوئی مانے گا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو تیری گود میں ابھی چھوٹا ہے، وہ تھوڑی بولتا ہے۔ ادھر حضرت مریم کو یہ طعنہ ملا کہ یہ بچہ کیسے بولے گا، ادھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور معمولی بندہ بھی نہیں ہوں، بہت بڑا پیغمبر بننے والا ہوں۔ تم تو یہ کہہ رہے ہو نا معاذ اللہ ولد الزنا، ولد الزنا نہیں بلکہ عام لوگوں سے بھی زیادہ مبارک، جو عام حلال نسب کے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ میرا مقام ہے۔ آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، زمین میں جہاں جاؤں گا برکتیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا،
جب تک میں زندہ رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میرے اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا۔ دیکھو اس سے پیچھے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر، وہاں بھی اپنے والدین کا تذکرہ، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، یہاں بھی کیونکہ باپ نہیں تھے حضرت عیسیٰ کے، صرف ماں تھیں، تو یہاں بھی اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ۔ ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں اپنی ماں سے اچھا سلوک کروں گا، اس کا مطلب ماں اور باپ سے اچھا سلوک کرنا اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ پیغمبر ماں کی گود میں بچپن میں اللہ سے ان سے یہ کلمات نکلوا رہے ہیں اور قرآن میں ان کلمات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ معمولی حکم، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں، کیونکہ ماں کی گود میں ایک جلیل القدر پیغمبر بچپن میں جب بات کرے گا تو اللہ اس کی زبان سے وہی باتیں نکلوائیں گے نا جو بہت زیادہ اہم ہوں گی۔ چھوٹی موٹی نصیحتیں تو ساری زندگی چلتی رہیں گی بھائی۔ دیکھو جب آپ مرنے لگتے ہو تو بہت اہم اہم باتیں کر کے جاتے ہو نا، آپ کی موت واقع ہونے والی ہے، آپ نے کہا یار بچوں کو نصیحت کرنی، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اب آپ نے سارے بچوں کو بلایا، کوئی امریکہ سے، جاپان سے، سارے بچے آ گئے، آپ نے کہا بیٹا مجھے کینسر، اللہ نہ کرے بیٹا مجھے کینسر ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو بچے کہیں گے ابا اب آپ کوئی نصیحت کریں، اہم اہم نصیحتیں، آپ جا رہے ہیں بتائیں۔ بیٹا وہ چینی کا ڈبہ جو ہے نا میں نے کھلا رکھا ہے باہر، اس پہ مکھیاں بیٹھیں گی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں ایسا نہ ہو وہ چینی خراب ہو جائے، ڈھکن ڈبے پہ لگا دینا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو باقی ویڈیو میں کہاں سمجھ میں آئے گی لوگوں کو؟ ایسی وصیت کرو گے؟ بیٹا میری بائک جو ہے نا اس کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو میرا انتقال ہو جائے اور تمہیں ایمرجنسی میں بائک کی ضرورت پڑے، پنچر کی دکان بند نہ ہو جائے کہیں، میرے مرنے سے پہلے یا میرے مرتے ہی فوراً پنچر لگا دینا۔ بیٹا یہ ٹیکس ادا نہیں کیا میں نے، یہ ادا، بجلی کا بل رہ گیا، آج آخری تاریخ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بچے کیا کہیں گے ابا یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، آپ نے ہمیں بلایا اور اتنی اہمیت کے ساتھ ہمارے سامنے، ہم تو سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کیا کوئی جائیدادوں کا جھگڑا ہے جو آپ حل کریں گے بیٹھ کے۔ تو وصیت ہمیشہ اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی بہت، اس وقت آپ اپنی زندگی میں جو سب سے اہم ترین احکام ہوں گے نا ان کا تذکرہ کرو گے آپ۔ تو اللہ نے بھی وصیت کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے، اللہ تو دنیا سے نہیں جاتے نا، لیکن اللہ اپنے لیے وصیت کا لفظ کہ میں عیسیٰ کو وصیت کر رہا ہوں نماز کی، زکوٰۃ کی اور ماں کے ساتھ اچھے سلوک کی، ماں اور باپ، کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے تو صرف ماں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ گویا اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جیسے کوئی دنیا سے جاتے ہوئے انتہائی اہم باتیں کر رہا ہے، تو میں دنیا سے تو نہیں جا سکتا، لیکن میری باتوں کو ویلیو وہی دینی ہے جو دنیا سے جاتا ہوا شخص ویلیو دے رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ، تو اس میں اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ماں کے ساتھ اچھا سلوک۔ دوسرا کہ یہ وصیت حضرت عیسیٰ جوان ہو کے بھی بتا سکتے تھے، جب جوان ہوتے تو لوگوں کو جو جہاں بہت سے احکام دیے انہوں نے عیسائیوں کو، وہاں یہ بھی بتاتے کہ اللہ کا حکم ہے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن یہ وصیت ماں کی گود میں بتا رہے ہیں جب معجزاتی طور پر قوت گویائی عطا کی ہے، حالانکہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت تو صرف اتنا بتانا کافی تھا کہ میں معاذ اللہ ولد الزنا نہیں ہوں۔ ایک معجزے کے طور پہ لوگوں کو بتاتے، لوگ یقین کر لیتے، بھائی ماں کی گود میں اللہ بلوا رہا ہے ان سے تو یہ اللہ ہی کے پیغمبر ہیں، لیکن اس اپنی نبوت کا بھی اعلان کے ساتھ ساتھ نماز، زکوٰۃ اور ماں کے ساتھ حسن سلوک۔